بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے ہمارے بڑے ہی زبردست رپورٹر ہیں ہیلتھ کے وقار بھٹی صاحب. چونکہ گیلانی صاحب میں بڑا انٹرسٹڈ تھا وقار بھٹی صاحب سے یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ اتنی فنڈنگ پاکستان میں آ رہی ہے پولیو کے نام پہ. پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر بات کی. پولیو کے کیسز کم ہونے کے بجائے پولیو کے کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. پچھلے 1-2 سال میں کم ہونا شروع ہوئے تھے، پھر یہ اس سال ہمیں میرے خیال 64 ہو گئے ہیں. اب نمبر سارے یہ بتائیں گے ہمیں، لیکن یہ آج کی جو نشست کی اہم بات ساتھ ساتھ پولیو کے ناظرین یہ بھی ہے کہ بھٹی صاحب بھی آپ آج خوشگوار موڈ میں ہیں. تو بھٹی صاحب یہ بتائیں، ابھی تو پولیو کا جو لیٹسٹ فگر بڑھتا ہی جا رہا ہے آہستہ آہستہ. خیر دسمبر اب ختم ہونے والا ہے تو 64 ہو گئے ہیں. پہلے ہمیں 22-23 کے بھی کیسز بتا دیں اور پھر 24 کے، اور اس رائز کی تھوڑی سی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب اور گیلانی صاحب، آپ لوگوں نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع دیا. پولیو جو ہے، دیکھیں پولیو پہ بہت ساری بات ہو چکی ہے، بہت ہر دفعہ بات ہوتی رہتی ہے. لوگ اب اس سے تنگ بھی آ گئے ہیں، پولیو کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتے. پیرنٹس بھی اب جو ہیں وہ ایک فٹیگ ان پہ طاری ہو گئی ہے. اس وقت جو ہے، صحیح آپ نے کہا کہ کل رات میں ایک کیس آیا ہے تو یہ 64 کیسز ہو گئے، 64 کیسز اس سال کے. اچھا، پچھلے سال یہ کیسز 6 تھے. 2023 میں 6 کیسز تھے، 22 میں یہ 20 کیسز تھے، اور 2021 میں حیران کن طور پہ جب پاکستان میں کووڈ تھا تو اس کے ایک کیس آیا تھا. اور مجھے یاد ہے ان دنوں کہ ایک امید بھی جاگ گئی تھی کہ اب شاید ہم پولیو ختم کر لیں گے. اس سے پہلے 22 میں ہمارے پاس جو ہے 20 میں 84 کیسز تھے اور 19 میں 147 کیسز تھے. تو ہم ایک ڈکلائن پہ گئے، ہم قریب تھے کہ ہم اس کو ختم کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ کیسز بڑھنا شروع ہوئے. میں اس کی وجوہات پہ آتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کے کیسز بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ والدین کی جانب سے پولیو کے قطرے نہ پلوانا ہے، نان کوآپریشن. وہ بہت سارے میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. پوری دنیا میں پولیو کا جو خاتمہ ہوا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان کے، وہ ہوا ہے اورل پولیو ویکسین دینے سے، جس کو پولیو کے قطرے کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ پوری دنیا میں یہی قطرے استعمال ہوئے. انڈیا نے بھی یہ استعمال کیے، بنگلہ دیش نے، افریقہ میں، اور پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ انجیکٹیبل پولیو ویکسین بھی یوز ہوئی، جس کو IPV کہتے ہیں. تو ان دونوں کا کمبینیشن، لیکن مینلی جو ہے وہ اورل پولیو ویکسین، جو پولیو کے قطرے ہیں وہ پلا کے. لیکن بھٹی صاحب ایک بات، یہ جب اسامہ بن لادن صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، شہید کیا گیا یا ان کو مارا گیا، وہ جو واقعہ چلے وہ تو آپ نے اپنی سب کی ظاہر ہے سوچ ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو شکیل آفریدی تھے، ان کا جو نیکسس ہوا، اور یہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے، انہوں نے اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کی. نہیں، میرے خیال میں مہتاب صاحب یہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے، ایک تو وہ پولیو کی ویکسینیشن نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی اور ایک سیمپل لیکن انہوں نے پولیو کی ویکسینیشن کے خلاف بھی یہ جو مذہبی رجحانات ہیں یہ اس سے بہت پہلے کے ہیں پاکستان میں پولیو کے، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں زیادہ شد و مد ہوئی ہے. اور یہ ضرور ہوا تھا کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں، چونکہ پرویز مشرف جب آئے تھے، انلائٹن ماڈریشن اور سارا ایجنڈا، اس میں کافی کوشش کی گئی تھی کہ علماء کرام کو اس میں شامل کیا جائے، اور ایک ریلیجیس جو ایلیمنٹ اور سیگمنٹ ہے اس کو کر کے ایک کیمپین کی جائے. خیر ہمیں اب تھوڑا سا آ جائیں ان پہ وجوہات پہ. میں وجوہات پہ آتا ہوں. دیکھیں، پولیو، میں نے بتایا کہ پولیو ختم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی جانب سے پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے. اب اس کی وجوہات پہ ہم نے جانا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ جو ہے وہ مذہبی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے، اور اس کے حوالے سے سازشی تھیوریز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. کبھی کوئی کسی اسرائیلی ویڈیو کا کوئی آ جاتی ہے سامنے، کبھی کوئی کسی کا کوئی لکھا ہوا آرٹیکل روکنے کے لیے بانجھ پن ہے، یہ اپاہج نامرد ہو جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ جو ہے اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ امت اخبار میں آج سے کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے ایک پوری سیریز چلی. ایک صاحب ہیں جو ڈاکٹر عبداللہ کے نام سے، انہوں نے پوری ایک سیریز آرٹیکل پورے چلائے، لکھے، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی یہ ویکسین ہی خراب ہے. اور اس میں لیکن ابھی تو دیکھیں ایک منٹ، وہ جو آرٹیکل جو امت اخبار ہے وہ مذہبی حلقوں میں
پشتون آبادیوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ اس سے انفلوئنس ہوا. ایک تو مذہبی وجہ، مجھے پتہ چلا پشاور میں ایک مذہبی گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں سے حلف لیے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے. پھر ان کو سمجھایا بجھایا گیا اور وہ اس کے قائل ہوئے. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں، وہ ہے دو. ایک تو ہے پولیو فٹیگ. پولیو فٹیگ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایون پڑھے لکھے ویل ٹو ڈو فیملیز وہ تنگ آ گئی ہیں پولیو کے قطرے پلا کے اپنے بچوں کو. تو وہ ایک فٹیگ ان کے اندر طاری ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اب اس کو ریفیوز کر رہے ہیں. یہ کراچی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہمیں جو ہے ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ نظر آتا ہے. اس میں سب سے اور دوسری چیز ہے کے پی میں اس وقت جو ہے وہ کمپین جو ہے نا وہاں پہ سیکورٹی کے بڑے شدید خدشات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو شدت پسند ہیں جن کو آج کل خوارج کا نام دیا گیا ہے، وہ پولیو ورکرز پہ حملے کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس ان کو پولیو وائل نظر آتا ہے اس کو جو ہے وہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے. وہ دوسری ویکسین لگانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پولیو کا ان کو کہیں نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی خاص وجہ ان کے نزدیک یہ جو پولیو ویکسین ہے یہ ایک سازش ہے. وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں. اچھا اس میں مجھے کچھ بتایا کہ مجھے کچھ میرے جو پولیو پروگرام کے لوگ بھی اور کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ حملے کر رہے ہیں پولیو ورکرز پہ اور سیکورٹی اداروں پہ، وہ کہتے ہیں ان کو کچھ باہر سے بھی فورن ایجنڈا بھی ہے کہ ان کو کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں ان لوگوں پہ حملے کیے جائیں اور اس پروگرام کو ڈی ریل رکھا جائے. ایک تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے مہتاب صاحب. دوسری اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے، دیکھیں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے کہ یہ چونکہ انٹرنیشنل ایڈ انوالومنٹ ہے، بچے ہیں اور وہ صحت ہے، اور آپ اس طرح کے ایجنڈا پہ حملہ کر کے ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ ابھی موجود ہیں، آپ کی پریزنس یہاں پہ بڑی زبردست ہے، اور ایک تھریٹ فیل کروانے کا ایک پس منظر بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اور بھی نیریٹو ہے سر. وہ نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں ان کا مفاد بھی یہ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا مفاد بھی یہ ہے کہ کبھی بھی اس ملک سے پولیو ختم، کیونکہ ایڈ جو ہے نا اسی کے نام پہ فنڈنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اس میں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دوں. دیکھیں اس میں پاکستان کا اپنا پیسہ بھی انوالوڈ ہے. ویکسین گرانٹ کتنی ہے اور وہ پیسہ کتنا انوالو ہے؟ دیکھیں ویکسین جو ہے نا، جو پروکیورمنٹ ہے، جو ویکسین ہے، وہ پاکستان جو ہے اس کی پیمنٹ پاکستان کرتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے. اچھا وہ لون ہے مختلف اداروں کا، گرانٹ نہیں ہے. پاکستان قرضے لے کے اس پروگرام کے لیے، میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی تو گرانٹ ہوگی. دیکھیں وہ تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا کسی بینک سے آپ جو لون لیں گے تو اس کا جو مارک اپ ہے وہ ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب لیکن جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ آپ نے دینی پڑے گی. تو یہ بھی ایک معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے میرے خیال ہے 2026 میں. اس میں یہ جو گرانٹ والا اور ایڈ والا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کسی اور دن ہم ڈسکس کریں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں ایک جملہ میں نے ایک صاحب سے سنا، انہوں نے کہا کہ وین ایور اے چائلڈ از کرپلڈ بائی پولیو ان پاکستان سم پیپل گیٹ رچ اور ریچر. یہ وہ لوگ ہیں یہ. اچھا اس پروگرام کا یہ کیوں انہوں نے کہا اس پروگرام کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس پروگرام کے ایک پروگرام مینیجر کو ابھی ہٹایا گیا ہے اس سال، ان کا نام تھا شہزاد بیگ. شہزاد بیگ صاحب جو ہیں وہ پاکستان، حکومت پاکستان کے ملازم نہیں تھے، وہ فورن جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے ملازم تھے. وہ یہاں بیٹھتے تھے، کوئی پاکستانی ادارہ ان سے کوآپریٹ نہیں کرتا تھا. فورن جو ڈونر ایجنسیز تھی وہ کہتی تھی ہمیں یہی بندہ چاہیے. ان صاحب کا نہ کوئی انٹرسٹ تھا، نہ کوئی ان کا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے جس طریقے سے پروگرام چلایا اس کے نتیجے میں یہ جو 64 کیسز ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا اس میں ہمیں کچھ WHO کے لوگ ہیں، ایک WHO کے ایک صاحب ہیں جو پولیو پروگرام کو اوورسی کرتے ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیو جو ہے وہ اتنا رائز کر رہا ہے. ایک پولیو ہب ہے جارڈن میں. لیکن بٹی صاحب یہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے پارٹ پہ تو پرابلم ہوگی، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی. ہمارے پارٹ پہ کہاں پرابلم ہے؟ چونکہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے پارٹ پہ بھی غلطی ہوگی نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے پارٹ پہ پرابلم یہ ہے کہ اس پروگرام کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سب سے پہلی بات، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ قطرے پلا دیتے ہیں بچوں کو،
وہ آرڈر کر دیتے ہیں. ایک گڈ ول کیمپین بن گئی نا جی. ہر شخص, ہر چیف منسٹر, گورنر, آرمی چیف تک جو ہے نا وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں. اس پروگرام میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ لوگ جن کی وجہ سے پاکستان کے پولیو پروگرام کا بیڑا غرق ہوا ہے, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک صاحب تھے, آپ نے ان کو ہٹا دیا, دوسرے کو لے آئے. آپ نے کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ کیا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فیک فنگر مارکنگ ایک بہت بڑا وہ ہے اسکیم ہے. فیک فنگر مارکنگ کیا ہے؟ یہ جو پولیو ورکرز تھے یہ جاتے تھے, والدین کہتے تھے ہمیں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے, یہ کہتے تھے ٹھیک ہے نہ پلائیں, لائیں بچے کا انگوٹھا دکھائیں, اس پہ وہ مارک نشان لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے. یہ جو پولیو پروگرام کے آپریشنل ایشوز تھے, ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی لوگوں کو ہم نے سیک کیا ہے. ایک بندے کا ہمیں نام نہیں بتایا گیا, کیا ہے نہیں کیا مجھے نہیں پتا, کیونکہ اچھا ان آفیشیلی کہتے ہیں ہم نے بہت ایکشن لیا ہے, ہمیں کوئی ایکشن ہمیں نظر نہیں آیا. ایک بار ریفیوزلز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں, یہاں پہ ڈیٹا فجنگ کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور ایک اور اہم آج میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کمیونیکیشن فیلئر. اس پروگرام کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہے یونیسیف کے پاس. اچھا ملینز آف ڈالرز جو ہیں یونیسیف کے پاس ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, لوگوں کو کمیونیکیشن کمپین چلانے کے لیے کہ لوگ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. یونیسیف جو ہے میزریبلی فیل ہوئی ہے اس کی کمیونیکیشن میں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ جو ہمارے پولز ہیں ان کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں, بورڈز لگا دیتے ہیں, وہ جو ہیں بینر لگا دیتے ہیں. جو NIH والی روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے ان کے بینر خانہ پوری کرنے کے علاوہ یہ اس میں انہوں نے کمیونیکیشن اس پہ نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو. یہ تو یونیسیف والوں کو ہم کہتے ہیں ہمیں آ کے بتائیں جی. دیکھیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلئر ہے, یہ لوگ کیوں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے کیوں نہیں پلا رہے؟ دیکھیں ایک تو بالکل آپ نے یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل مرحلے اس کو وائنڈ اپ کریں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کی جو انوالومنٹ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور پھر اکاؤنٹیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اس پروگرام کی جلدی سے پوچھیں. ایک مجھے پوچھنے دیں, یہ جو 64 کیسز ہیں کنسنٹریشن کہاں پہ ہے؟ دیکھیں یہ 3 بڑے ریزروائرز ہیں جہاں پہ اس وقت پولیو وائرس بہت زیادہ ہے. ایک تو ہے پشاور بلاک جو KP کا ہمارا پورا جو, اور اس میں پھر ساؤتھ KP, اس میں اب DI خان جو ہے اس وقت اس کا ہب بنا ہوا ہے. DI خان میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جو KP کے کیسز ہیں. اس وقت 26 کیسز جو ہیں وہ بلوچستان میں. بلوچستان کسی وقت میں پولیو فری تھا, لیکن جو کوئٹہ بلاک ہے جو پشتون علاقے ہیں بلوچستان کے, اس میں بہت زیادہ ہے, پشاور میں بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساؤتھ KP میں بہت زیادہ ہے, اور تیسرا ہے کراچی. اور کراچی سے اب یہ نکل کے اندرون سندھ میں جیکب آباد تک یہ پہنچ گیا کیونکہ یہ اتنی مائگریشن بہت ہوئی ہے. پنجاب میں بھی ہے نا سر؟ پنجاب میں ایک کیس آیا ہے, پنجاب بہت ٹیکسلا کے قریب آیا ہے, وہ ٹیکسلا وہ بھی تقریباً اسی طرف, اور ایک اسلام آباد کا کیس ہے. میں 2 باتیں آخر میں جلدی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے جو کمیونیکیشن کی بات کی, WHO اور یونیسیف کی جو کمیونیکیشن ہے یہ انتہائی پیتھیٹک ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ بہت مہنگے پیسے اور لے کے ہمارے پیسوں پہ, اور انہوں نے پروجیکٹس, انہوں نے کنسلٹنٹس, اور انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے کہ جن کو میں اپنے دفتر میں سب ایڈیٹر نہ رکھوں, وہ انہوں نے ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کی کوئی بہتر جسٹیفیکیشن وہ ہوگی, لیکن ان کی ہمیں جو نظر آ رہا ہے ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے کہ اس پروگرام کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ہمیں پتہ چلے کہ کیا ایکشن لیا گیا ہے, کس طریقے سے اس پروگرام کو رن کیا جا رہا ہے. تعریف کرنا چاہوں گا کچھ لوگوں کی. اس وقت جو موجودہ کوآرڈینیٹر ہے انوار الحق, وہ شخص جو ہے وہ کہیں بیٹھ نہیں رہا, وہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. وہ یہ کبھی کوئٹہ میں ہوتا ہے, کبھی پشاور میں, کبھی کراچی میں. ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے. نہیں, یہ ایڈیشنل سیکریٹری ہیں, بہت زبردست آدمی ہیں, اور میں ان کو محنتی آدمی کا نہیں, بہت محنتی آدمی ہے. ایک رانا صفدر صاحب ہیں جو پہلے DG ہیلتھ تھے, پہلے پروگرام, ان کو آپ جانتے ہیں رانا صاحب کو, وہ بہت ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ آدمی ہیں. وہ عائشہ رضا فاروق جو اس وقت پرائم منسٹر کی فوکل پرسن ہے, خاتون جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. بس ان کو ذرا چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس پہ بھی توجہ دیں, اکاؤنٹیبلٹی اور کمیونیکیشن والے معاملات. اور بھٹی صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں ناظرین کے ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی, ایک پولیٹیکل ول بھی ہمیں اسٹرانگ نظر آنی چاہیے. اس کی مثال آپ کو دوں, آپ نے بلوچستان کے 26 کیسز کہا, اور یہ جو کمپین ابھی آج ان دنوں میں چلی ہے اس میں بلوچستان میں اساتذہ کی ہڑتال کی وجہ سے کیمپین ہی نہیں ہو سکی.
ہاں وہ تو یہ بھی دیکھیں نا ایڈمنسٹریٹو فیلئرس ہیں بیسیکلی، ایک پورے صوبے میں آپ کیمپین نہیں اور کرتے. کمیونیکیشن پہ میں پھر کمیونیکیشن بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی WHO والوں کو، یونیسیف والوں کو غور کریں. بٹی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت ہی ان کی ٹرانسپیرنٹ آبزرویشنس ہیں. تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ آگے جا کے پھر پولیو کم ہوگا. ادروائز پوری دنیا میں پاکستان اور افغانستان رہ گیا ہے جو پولیو سے ابھی تک لڑ رہے ہیں. اور یہی صورتحال ناظرین رہی تو شاید اگلے سال بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ پھر کیسز بڑھتے جائیں. تو ہم تو اربابان اختیار سے اپیل کریں گے کہ یہ جو گزارشات ہیں ان پہ غور و فکر کریں تاکہ یہ جو پولیو کی مصیبت ہے پاکستان سے اس کی جان چھوٹے. اسی کے ساتھ میں بھٹی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس پہ کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.